شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم نے یونان کے وزیر خارجہ کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران پاکستان کی سالمیت کا تحفظ کرتے ہوئے خطے میں قیام امن کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ نے پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات میں سہولت فراہم کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان نے آج زمین سے زمین پر مار کرنے والے ابدالی ہتھیاروں کے نظام کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ پاکستان سپر لیگ میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان میچ آج رات لاہور میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے پاکستان کی جانب سے علاقائی امن و سلامتی کے مفاد میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے، تاہم ان کا کہنا ہے کہ ہمیں ملک کی سالمیت کے تحفظ کا حق حاصل ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار سوئٹزرلینڈ کے وفاقی کونسلر اور وزیر خارجہ اگنیسیو کیسز اور یونان کے وزیر خارجہ جارج جراپیتریتس سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کیا اور انہیں خطے کی سلامتی کی ابھرتی ہوئی صورتحال کے بارے میں بتایا۔ اسحاق ڈار نے بھارت کے بے بنیاد الزامات، اشتعال انگیز پروپیگنڈے اور سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے کے اس کے یک طرفہ فیصلے سمیت بھارت کے حالیہ اشتعال انگیز اقدامات پر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے پہلگام واقعے سے متعلق حقائق کا پتہ لگانے کے لیے آزادانہ اور شفاف بین الاقوامی تحقیقات کرانے کے پاکستان کے مطالبے کا اعادہ کیا۔ یونان کے وزیر خارجہ نے بات چیت کے دوران کشیدگی میں کمی لانے اور امن و استحکام یقینی بنانے کے لیے صبر و تحمل کی ضرورت پر زور دیا۔ دوسری جانب سوئٹزرلینڈ کے وزیر خارجہ نے اس سلسلے میں اپنی خدمات پیش کرنے اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کرانے میں سہولت فراہم کرنے کے لیے مناسب طریقہ کار تلاش کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ پاکستان نے آج فوجی مشق انڈس کے دوران زمین سے زمین پر 450 کلومیٹر کے فاصلے تک مار کرنے والے ابدالی ہتھیاروں کے نظام کا کامیاب تجربہ کیا۔ اس تجربے کا مقصد فوج کی آپریشنل تیاریوں اور اہم تکنیکی اہداف کو یقینی بناتے ہوئے میزائل کے جدید نیویگیشن سسٹم اور دیگر حربی صلاحیتوں میں اضافہ شامل ہیں۔ آرمی اسٹریٹجک فورسز کمان کے کمانڈر، اسٹریٹجک پلانز ڈویژن کے سینئر حکام، آرمی اسٹریٹجک فورسز کمان اور پاکستان کے تصویراتی اداروں کے سائنسدانوں اور انجینئرز نے بھی کامیاب تجربے کا مشاہدہ کیا۔ صدر، وزیر اعظم، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان نے اس کامیاب تجربے پر فوجیوں، سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کم از کم قابل اعتماد دفاعی صلاحیت کو یقینی بنانے اور کسی بھی جارحیت کے خلاف قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے پاکستان کی مسلح افواج کی جنگی تیاریوں اور تکنیکی استعداد پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ وزارت اطلاعات و نشریات کنٹرول لائن پر پاکستانی اور بین الاقوامی صحافیوں کے دورے کا اہتمام کر رہی ہے۔ اس دورے کا مقصد پاکستان میں مبینہ اور تخیلاتی دہشت گردی کے کیمپوں کے بارے میں بھارت کے بے بنیاد اور جھوٹے پروپیگنڈے کو بے نقاب کرنا ہے۔ بھارت نے کنٹرول لائن پر دہشت گردوں کے مبینہ خفیہ ٹھکانوں کے بارے میں مسلسل جھوٹے اور بے بنیاد الزامات عائد کیے ہیں۔ اس دورے کے دوران صحافیوں کو ان مقامات پر لے جایا جائے گا جن کے بارے میں بھارت دہشت گردوں کے کیمپ ہونے کا جھوٹا پروپیگنڈا کرتا ہے، اور انہیں اصل زمینی حقائق پیش کیے جائیں گے جن سے ان جھوٹے الزامات کی نفی ہوگی۔ سیکورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں 3 مختلف کارروائیوں کے دوران 5 خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ضلع باجوڑ میں سیکورٹی فورسز نے خوارج کی موجودگی سے متعلق خفیہ اطلاعات پر ایک کارروائی کی۔ کارروائی کے دوران سیکورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر طور پر نشانہ بنایا اور فائرنگ کے شدید تبادلے میں خارجی فرید اللہ سمیت 3 خوارج ہلاک ہو گئے۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے دوسالی میں خفیہ اطلاع کی بنیاد پر ایک اور کارروائی کی گئی۔ اس دوران فائرنگ کے تبادلے میں سیکورٹی فورسز نے 2 خوارج کو ہلاک کیا۔ ضلع محمد میں ہونے والے تیسرے مقابلے کے دوران سیکورٹی فورسز نے خوارج کے ایک ٹھکانے کو تباہ کر دیا اور 2 خوارج کو گرفتار کر لیا، جن میں خارجی لال امیر عرف ابراہیم بھی شامل ہے۔
ان خوارج کے قبضے سے ہتھیار، اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا۔ یہ خوارج دہشت گردی کی کئی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے خوارج کے خلاف کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو سراہا ہے۔ انہوں نے اپنے الگ الگ بیانات میں سیکیورٹی فورسز کی بہادری اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ ملک سے دہشت گردی کے خاتمے تک سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ دونوں رہنماؤں نے دہشت گرد عناصر کے خاتمے اور ملک کے دفاع کے لیے قومی عزم کا اعادہ کیا۔ اور اب کرکٹ۔ پاکستان سپر لیگ کے 10ویں ایڈیشن میں آج لاہور میں اسلام آباد یونائیٹڈ کا مقابلہ کوئٹہ گلیڈیٹر سے ہوگا۔ میچ رات 8 بجے شروع ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور ترسیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔